السلام علیکم ڈیفینس لورز دوستو، لیبیا میں ترکی اقوام متحدہ اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ GNA یعنی معاہدے کے تحت تشکیل دی جانے والی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف خلیفہ حفتر کی سربراہی میں حکومت کے خلاف لڑنے والے باغی گروپ کو فرانس، مصر، متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ اور روس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خلیفہ حفتر کون ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ الواتیہ کے ہوائی اڈے کی کیا اہمیت ہے اور اس کو جولائی کے پہلے ہفتے میں کس نے نشانہ بنایا؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس۔ ویورز، الواتیہ کا ہوائی اڈہ 2011 میں معمر قذافی کے خلاف کیے جانے والے مغربی ممالک کے فضائی حملوں میں محفوظ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ اس اڈے پر موجود زیادہ تر ڈی کمیشنڈ اور ٹرینر ایئر کرافٹس کی موجودگی تھی، جس کو اس وقت خطرے کے طور پر نہیں لیا گیا، اور ایک حملے میں اس کے 43 ہارڈنڈ بنکرز میں سے صرف 3 کو نشانہ بنایا گیا، جس میں اس وقت معراج F-1B/D اور Su-22M3 بمبار طیارے موجود تھے۔ الواتیہ ایئر بیس کو عقبہ بن نافع ایئر بیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تیونس کے بارڈر سے 27 کلومیٹر جبکہ دارالحکومت طرابلس سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ 9 اگست 2014 کو اس ایئر بیس کو خلیفہ حفتر کی ملیشیا نے قبضے میں لے لیا، اور اس وقت اس بیس پر 22 ڈی کمیشنڈ Su-22، کئی Mi-25 اٹیک ہیلی کاپٹرز اور 21 ڈی کمیشنڈ معراج F-1E/D طیاروں کے علاوہ تمام معراج اور Su-22 طیاروں کے اسپیئر پارٹس اور ویپنز موجود تھے۔ اس شکست نے حکومتی اتحاد کی ایئر فورس کو شدید نقصان پہنچایا، کیونکہ اب ان کا اسپیئر پارٹس کے حوالے سے اہم ذریعہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس ایئر بیس پر قبضے کے نتیجے میں حفتر ملیشیا نے اسپیئر پارٹس اور ویپنز کی مدد سے 2014 اور 2015 کے درمیان کئی Su-22 اور معراج F-1 طیاروں کو قابل استعمال بنایا۔ اس ایئر بیس پر اپنے قدم جمانے کے بعد حفتر ملیشیا نے یہاں سے اپریل 2019 میں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جون 2019 میں حکومتی اتحاد نے ترکی کی مدد سے اس اڈے پر کامیاب حملہ کرنے اور رن وے سمیت کئی Su-22 طیاروں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا، تاہم اس حملے اور کامیابی کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ فیلڈ مارشل خلیفہ بالقاسم حفتر نومبر 1943 میں پیدا ہوئے اور معمر قذافی کے دور میں لیبین نیشنل آرمی کی طرف سے ساحلی شہر تبرک کے کمانڈر رہ چکے ہیں۔ خلیفہ حفتر 1969 میں معمر قذافی کو اقتدار میں لانے والے مارشل لا کا حصہ تھے، اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف 1973 کی یوم کپور جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ 1986 میں انہوں نے بطور کرنل چیف کمانڈنگ آفیسر کے طور پر چاڈ پر حملہ کرنے والے دستے کی سربراہی کی۔ 1987 میں وہ چاڈ کے خلاف جنگی مہم میں ایک جال میں پھنسنے کے بعد قید ہو گئے، اور ان کے جنگی قیدی بننے پر قذافی انتظامیہ کو نہ صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ چاڈ کے حوالے سے معمر قذافی کے عزائم کو بھی خاصا بڑا دھچکا لگا۔ اسی قید کے دوران حفتر اور ان کے ساتھی فوجیوں نے معمر قذافی کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا، اور 1988 میں باقاعدہ طور پر لیبین نیشنل آرمی کے نام سے ایک الگ عسکری دھڑے کا اعلان کیا۔ 1990 کے آس پاس ان کو امریکہ کے ساتھ ہونے والی ایک ڈیل کے تحت چاڈ نے رہا کر دیا۔ سیکولر نظریات رکھنے والے خلیفہ حفتر رہائی کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئے، اور 2 دہائیوں تک امریکی ریاست ورجینیا میں مقیم رہے۔ یاد رہے کہ 1993 میں ان کو امریکی شہریت دے دی گئی تھی۔ امریکہ میں قیام کے دوران ہی ان کو معمر قذافی کے دور حکومت میں ریاست کے خلاف اقدامات کی پاداش میں ایک مفرور مجرم کے طور پر سزائے موت سنائی گئی۔ 1996 میں حفتر نے مشرقی لیبیا کے پہاڑوں میں معمر قذافی کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی، اور اس ناکامی پر امریکہ واپس چلے گئے۔ خلیفہ حفتر کے 5 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، جن میں سے 2 بیٹے اس وقت لیبین فوج کے حفتر ملیشیا کا حصہ ہیں، جبکہ تیسرا بیٹا لیبیا میں پراپرٹی کے کام سے منسلک ہے۔ 2 بیٹے اور ایک بیٹی اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں۔ 2011 میں قذافی حکومت کے خلاف برسر پیکار فورسز میں خلیفہ حفتر سینئر پوزیشن پر فائز تھے، اور معمر قذافی کا تختہ الٹنے میں ان کو مغربی قوتوں کی بھرپور مدد حاصل رہی۔ مارچ 2011 میں فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ خلیفہ حفتر کو فوج کا کمانڈر منتخب کیا گیا ہے، تاہم اس وقت کی قومی عبوری کونسل نے اس کو رد کر دیا، اور اپریل میں عبدالفتح یونس کو افواج کا سربراہ بنایا گیا، جبکہ حفتر کو فوج میں تیسری اہم پوزیشن یعنی بری فوج کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ اسی سال گرمیوں میں عبدالفتح یونس کو
खुफिया तरीके से कत्ल कर दिया गया और यूं नवंबर 2011 में खलीफा हफ्तर को लीबियन अफवाज का सरबराह आला मुकर्रर कर दिया गया। 2015 में नई हुकूमत के क़याम के बाद भी हफ्तर को अफवाज का सरबराही रखा गया। इसी साल फ़ौज में 2 धड़े बन गए, जिनमें से एक LNA यानी खलीफा हफ्तर के साथ, जबकि एक बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा GNA यानी कौमी मुआहदे के तहत कायम हुकूमत के साथ हो गया। हुकूमती फोर्सेस यानी GNA ने तुर्की की मदद से 18 मई 2020 को अलवातिया हवाई अड्डे को हफ्तर ग्रुप से आज़ाद करवा लिया। इस एयरबेस पर दोबारा कब्जा मुल्क के मगरबी हिस्से में एक अहम स्ट्रेटेजिक साइट का कंट्रोल हासिल करने के लिए खासी अहमियत का हामिल है। इस शिकस्त से हफ्तर मिलिशिया को मगरबी लीबिया से हतमी पसपाई के सिलसिले का आगाज तस्वर किया जा रहा था। यही वजह है कि इधर फ्रांस, रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और सऊदी अरब ने हफ्तर ग्रुप की सपोर्ट के लिए लीबिया हुकूमत यानी GNA और तुर्की के खिलाफ इकदाम शुरू कर दिए। रूस के वैगनर अस्करी ग्रुप और हफ्तर मिलिशिया की मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त को देखते हुए हफ्तर के हामी इत्तेहाद ने तुर्की पर दबाव डालना शुरू किया। न सिर्फ 3 अरब ममालिक बल्कि फ्रांस और रूस ने भी लीबिया में अपनी तुर्क मुखालिफ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी और हमारी असेसमेंट के मुताबिक इनको पसे पुश्त अमरीकी और इसराइली हिमायत भी हासिल है। दूसरी तरफ मिस्र ने इगोला सालेह और हफ्तर को काहिरा बुलाकर यकतरफा फायर बंदी का ऐलान कर दिया। जब GNA और तुर्की ने इस ऐलान से इनकार किया तो मिस्र के सदर अल-सीसी ने GNA को बराह रास्त मुतनब्बे किया, जबकि फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ बयानबाजी को मजीद सख्त कर दिया। दोस्तों, इतलात के मुताबिक कुछ तैयारों से अलवातिया एयरबेस पर 4 जुलाई को फ़िज़ाई हमला किया गया, जिसमें कुछ तुर्क फौजियों के ज़ख्मी होने के अलावा तुर्की की तरफ से तैनात किए जाने वाले दरमियाने फासले तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम MIM हाक और कोरल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तबाह हो गए। चंद बैन अल-अक़वामी और तुर्क हुकाम के मुताबिक ये हमला मुत्तहिदा अरब अमारात के मिराज 2000 तैयारों से किया गया है और इन तैयारों ने मुमकिना तौर पर मिस्र की बारानी एयरबेस का इस्तेमाल किया, जो मिस्र और लीबिया की सरहद के करीब वाक़ है। ताहम कुछ इतलात के मुताबिक ये हमले मुमकिना तौर पर रफ़ाल तैयारों से किए गए हैं, जो हफ्तर ग्रुप के हिमायती मिस्र और फ्रांस दोनों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। दोस्तों, शाम और लीबिया की तबाही से एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फ़ौज होने की ज़रूरत, अहमियत और दिफाई मामलात को पसे पुश डालने के क्या नताइज हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मेरे ख़्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लीबिया में होने वाली हालिया खाना जंगी और इसके पीछे मुहर्रिकात का बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि मुख्तलिफ ममालिक किस तरह से देखने में बहुत से मामलात में अलग, लेकिन इस जंग में एक दूसरे के साथी बने हुए हैं और इनमें से कौन कौन से ममालिक बरमला या पसे पुश्त किसके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।